ونس اگین جی ویلکم بیک. اور اب افطار ہوا چاہتا ہے اور میں نور بھائی کی طرف جاؤں گا. نور بھائی ہم سب آپ کے منتظر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آج تیسرے سپارے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے ہیں. بخت نصر نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا. وہاں جتنے نوجوان تھے، بوڑھے تھے، ان سب کو شہید کر دیا. پوری بستی کو اجاڑ دیا. حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے بھی سوچ رہے ہیں کیا یہاں کبھی زندگی واپس آئے گی؟ کیا یہاں کبھی زندہ ہوں گے؟ یہ دیکھو جو پھل ہیں، آج پھل موجود ہیں، درختوں پہ پھل پکے ہوئے موجود ہیں، کوئی توڑنے والا نہیں ہے. اور دل میں خیال کر رہے ہیں یہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ دوبارہ یہ جو شہر آباد کیسے ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو ایک درخت کے پاس رکواتے ہیں. عزیر علیہ السلام رکتے ہیں، اپنے گدھے کو باندھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. ناظرین آپ کے لیے یہ ایک حیران کن بات ہوگی، جو سوئے ہیں اللہ نے ان پہ 100 سال کی نیند کو مسلط کر دیا. اور قرآن کے مطابق ان کو 100 سال کے لیے اللہ نے موت عطا فرمائی. 100 سال، کتنے سال؟ 100 سال کے لیے وہ سو گئے. 100 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ اے عزیر تم کتنا عرصہ سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا کہ اے اللہ شاید دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، 100 عام، تم پورے 100 سال سو چکے ہو. ذرا دیکھو اپنے جانور کو، تو وہ گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل چکی تھیں، سڑ چکی تھیں. آپ نے فرمایا دیکھو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے گدھا جو ہے وہ ہڈیاں جڑیں، گوشت بنا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا. آپ کے پاس شہد موجود تھا، فرمایا شہد کو دیکھو. 100 سال کے بعد شہد موجود تھا، شہد کا استعمال کیا. واپس جب آپ اپنے شہر کی طرف گئے تو آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں. لوگوں نے حیران ہوا کہ ہم نے سنا تھا کہ 100 سال پہلے یہاں عزیر جو اللہ کے نبی تھے وہ رہتے تھے، آج موجود نہیں ہیں. ایک بڑھیا عورت کو بتایا گیا، کہا کہ اس کی عمر 118 سال ہے. جب سب وہاں گئے اس بڑھیا سے پوچھا، کہا میں نے عزیر کو دیکھا تھا مگر 118 سال کے بعد آج میری آنکھیں موجود نہیں ہیں، میں نابینا ہو چکی ہوں. تم اگر اللہ کے نبی ہو عزیر دعا کرو. حضرت عزیر علیہ السلام نے سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دی. ابھی اتنے جملے ادا ہونے تھے، وہ 118 سال کی عورت کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی اور اس نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا، پہچان لیا، فرمایا یہی عزیر موجود ہیں. اور پھر ان کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر کم و بیش 120 برس تھی. اس نے کہا مجھے اپنے والد کی نشانی معلوم ہے جو میری والدہ نے کہا تھا کہ ان کے پیٹھ پر چاند جیسا ایک مسا ہوگا، اور جب دیکھا گیا تو اس پر مسا موجود تھا. تو بچوں آج ہم نے اس واقعے میں سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا. ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ آخرت ہے. کیا ہے؟ عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت. کون سا عقیدہ ہے؟ آخرت. عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت بھی آپ بھی کہتے ہیں. عقیدہ عقیدہ تین آخرت. بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے. تو آج اس واقعے میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں مرنے کے بعد جینا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے.